رحمتوں کا طالب، ہے کوئی اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے والا؟ تم پشیمان ہو میں تمہیں بخش دوں گا، تم تھوڑا سا کرو گے میں بہت سا دوں گا۔ یہ وہ صدائیں ہیں جو رنگ و نور سے سجی مقدس شب میں ماں سے 70 گنا زیادہ پیار و محبت کرنے والی اللہ کی ذات انسانوں کو سناتی ہے۔ ستار العیوب اور غفار الذنوب جیسی صفات والی رب ذوالجلال اکرام کی ذات اقدس اس رات گناہوں کی بخشش کا صرف ہلکا سا بہانہ تلاش کرتی ہے۔ رمضان المبارک کی آخری راتوں میں لیلۃ القدر کے سربستہ راز کا علم تو خیر اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، لیکن اسے پانے کی تلاش اور جستجو کے پہلو کو رکھا گیا ہے جس میں چھپی حکمت کی خبر بھی اسی ذات علیم و خبیر کو ہی ہے۔ آخری عشرے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاق راتوں میں اس کو تلاش کیا کرو، اور طاق راتوں میں زیادہ تر پھر اس کے جو امکانات ہیں وہ 23ویں، 25ویں اور 27ویں کی شب ہے، اور ان تینوں میں پھر زیادہ تر امکانات جو ہے وہ 27ویں کی شب کے ہیں۔ قرآن پاک میں اس شب کی فضیلت یوں بیان کی گئی ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور لیلۃ القدر کی شب کی گئی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے کتنا افضل ہے یہ بھی کسی کو نہیں معلوم۔ قرآن کریم کے روشنی میں تو لیلۃ القدر جو ہے یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے یا تو کثرت مراد ہے، یعنی بہت بہتر ہے، بہت زیادہ بہتر کے لیے یہ لفظ کا الف عربی تعداد میں آخری لفظ ہے۔ الف جیسے اردو میں لاکھ بھی ہوتا ہے، کروڑ بھی ہوتا ہے، اور پھر کھرب اور جو ہے ارب اور یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، عربی میں آخری جو ہے وہ الف ہے، تو آخری تعداد بتا کر مطلب یہ بتایا کہ بہت زیادہ اس کی عبادت ہے، اور یا ایگزیکٹلی الفی مراد ہے کہ 1000 راتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ بھئی لیلۃ القدر مجھے معلوم تھا، پھر مجھ سے بلایا گیا تاکہ جو ہے وہ حضرات جو ہے اس کو مسلمان اس کو تلاش کرتے رہیں اور تلاش کر کے اس میں عبادت کرتے رہیں۔ لیلۃ القدر کی شب مساجد میں اجتماعی طور پر ختم قرآن کی روح پرور محافل منعقد ہوتی ہیں، وہیں انفرادی طور پر لوگ گھروں اور مسجدوں میں نوافل، تسبیحات اور تلاوت قرآن کریم کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو اس رات میں عبادت زیادہ کرنی چاہیے کہ اس رات میں وہ قرآن پڑھے، نفلیں پڑھیں اور ذکر و اذکار کریں، اور اپنے رب سے جو ہے وہ لو لگائے رکھے، تعلق رکھے، اپنا ناطہ جوڑے، اور اس طرح جو ہے اس رات کو اس کو یوں کہہ لیجئے کہ اس کو لیلۃ العبادہ کا نام دیا جائے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ یہی وہ شب ہے جب ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت اور اللہ کی رحمت کا طالب بن کر نہ صرف اپنے بلکہ طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا پاکستان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔